علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا تو انہوں نے ایک خلیج دریائے شیریں سے بلاد ہند کی جانب جاری کیا اور ایک بڑی دیوار پتھر اور چونے سے تیار کر دی تھی، جس سے پانی شہر ہائے قوم سبا میں جاری ہو گیا تھا، اور اس دیوار میں طاقچے بنائے گئے تھے۔ اس خلیج سے چند نہریں نکالی تھیں، چند چاہتے اس دیواروں کے سوراخوں کو کھول دیتے جن سے جس شہر میں جس قدر مقصود ہوتا پانی پہنچا دیتے تھے، اور پانی کھیتوں میں جاری ہوتا تھا۔ ان کے شہر کے داہنے بائیں جانب 2 باغ تھے جو 10 روز کی راہ کے مربع میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس قدر گھنے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص اس باغ میں داخل ہو کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہے تو 10 روز تک سورج نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جب ان لوگوں نے سرکشی کی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کرنے لگے اور نیکیوں کی نصیحت نہ مانی اور اپنے اعمال قبیحہ سے باز نہ آئے، تو خدا نے بڑے بڑے چوہوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے اس دیوار کو کھودنا شروع کیا اور اس میں سے بڑے بڑے پتھر نکال کر دور پھینکنے لگے کہ اگر ان پتھروں میں سے کسی ایک کو ایک مضبوط اور تنومند آدمی اٹھانا چاہتا تو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے بعض لوگ تو شہر سے بھاگ گئے اور وہاں کی بود و باش ترک کر دی۔ چوہے برابر اس دیوار کے کھودنے میں مشغول رہے، یہاں تک کہ وہ دیوار بالکل منہدم ہو گئی اور سیلاب یک بیک ان پر آن پڑا، ان کے شہروں کو خراب کر دیا اور باغ کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر بہا لے گیا، جیسا کہ خداوند عالم نے ان کے قصے میں بیان فرمایا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتا ہوں، یہاں تک میرا خادم سمجھتا ہے کہ میرا یہ فعل لالچ و حرص کے سبب سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ نعمت الہی کے احترام کے سبب سے ہے۔ آگاہ ہو کہ ایک جماعت تھی جس کو خدا نے بے انتہا نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ ایک نہر کے مالک تھے جس کو سار کہتے تھے۔ نعمتوں کی اس قدر فراوانی تھی کہ خالص گندم کی روٹیوں سے اپنے لڑکوں اور بچوں کے استنجا کرتے اور پاخانے بجائے پانی سے دھونے کے روٹیوں سے پاک و صاف کر کے پھینک دیتے تھے، یہاں تک کہ ان نجس روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ ایک روز ایک مرد صالح کا اس طرف گزر ہوا جہاں ایک عورت اپنے لڑکے کا روٹی سے استنجا کر رہی تھی۔ انہوں نے نصیحت کی کہ خدا سے ڈرو اور خدا کی نعمتوں کی زیادتی کے سبب اس قدر غرور مت کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اس عورت نے کہا، تم مجھے بھوک سے ڈراتے ہو، جب تک یہ نہر جاری ہے ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر خدا ان پر غضبناک ہوا اور نہر سرسار ان سے منقطع کر دیا اور آسمان سے پانی برسانا، زمین سے دانہ اگانا بند کر دیا، اور وہ سب کے سب محتاج و فقیر ہو گئے۔ آخر اسی روٹی کے محتاج ہو گئے جس کو آب دست کی طرح استعمال کر کے پہاڑ کی طرح جمع کیا تھا، اسی کو ترازو سے تول تول کر آپس میں تقسیم کرتے تھے۔